اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور پیش خدمت ہے سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 اور 125 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے گا؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہیں 1000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت عباد بن منصور رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان غزوہ بدر کے بارے میں ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اسے روایت کرنے کے بعد رقم تراز ہیں کہ غزوہ بدر کے دن مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ کرز بن جابر بہت بڑی کمک لے کر مشرکین کی مدد کر رہا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا۔ اس وقت اس آیت کا نزول ہوا۔ کرز کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، وہ نہ تو مسلمانوں کی مدد کر سکا اور نہ ہی کفار کی۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ۔ پس سن لی تمہارے رب نے تمہاری فریاد اور فرمایا، یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت جنگ بدر کے بارے میں ہی تھی۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 ملائکہ بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی، پھر ان کی تعداد 3000 اور بعد میں 4000 کر دی گئی۔ سورہ آل عمران کی مذکور آیت میں 3000 فرشتوں سے مدد کا ذکر ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سفید پگڑی والے 2 آدمیوں کو دیکھا جو کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ گھوڑی پر سوار تھے اور گھوڑی کو کہہ رہے تھے، اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ۔ اتنے میں نے ایک کافر مرا ہوا دیکھا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کیا کہ ایسے لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے، کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ اپنی قلت اور بے سر و سامانی کے باوجود مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے تھے۔ اسی اسنا میں مشہور ہوا کہ کرز بن المحاربی کمک لے کر کفار کی مدد کر رہا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو تشویش ہوئی۔ اس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا اگر کرز اپنی جمعیت لے کر آ رہا ہے؟ تمہاری امداد کے لیے بھی 3000 فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور اگر آدم کے کفار تم پر تیزی سے اسی وقت تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے صحابہ کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ فرشتوں کی آمد کس غرض کے لیے تھی؟ اگر اکثر علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے بالفعل جنگ میں حصہ لیا، اور بعد کی رائے یہ ہے کہ ان کی آمد سے مسلمانوں کو روحانی تقویت پہنچی۔ ان کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انما حضروا للدعاء بالتثبیت والاول اکثر، یعنی ملائکہ کا نزول کامیابی کے دیگر اسباب کی طرح ایک سبب ہے، حقیقت میں فتح و کامرانی بخشنے والا رب العالمین ہے۔ ناظرین، یہاں پر چونکہ فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے، اس لیے فرشتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ فرشتے اصل میں کیا ہیں، ان کی ماہیت، اہمیت اور خاصیت کیا ہے، نیز ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ آپ کی خدمت میں چند معلومات پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، اٹامک سائنٹسٹ انجینئر جناب سلطان بشیر محمود صاحب لکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کہ فرشتے کیا ہیں کا جواب اتنا ہی مشکل ہے جتنا یہ سوال کہ روح یا نفس کیا ہے، جو کہ ہماری پوری شخصیت ہے جسے موت نہیں۔ سائنسی تجربات سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جسم کی موت کے بعد نفس اسے چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب قبر یا برزخ کی زندگی کے حالات کے متعلق اسلامی تعلیمات میں مفصل ملتا ہے۔ یہی حال فرشتوں کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیر مرئی مخلوق ہے جن کی تخلیق کا بنیادی عنصر اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ نور کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، لیکن طبیعت کی دنیا میں اس کی حقیقت قریب برقی اور مقناطیسی لہریں ہو سکتی ہیں۔ روشنی یعنی لائٹ، گرمی یعنی ہیٹ، مختلف رنگوں کی روشن ریڈیائی لہریں، نیوکلیئر شعاعیں، سب کی سب برقی مقناطیسی لہروں یعنی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کی مثال ہے۔ ان میں فرق فریکوینسی کا ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ جس طرح آدمی کے وجود کی بنیاد مٹی اور پانی ہے اور جنات کی بنیاد آگ ہے، فرشتے نوری مخلوق ہیں جو اپنی فریکوینسی بدل سکتے ہیں۔ اپنے توانائی وجود میں وہ نظر نہیں آتے، نہ ہی محسوس کیے جا سکتے ہیں، لیکن آدمی کے ذہن پر اثر انداز ہو کر غیر محسوس طریقے سے اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، علماء اسلام کے نزدیک ملائکہ کے اجسام کی حقیقت یہ ہے، انہا اجسام لطیفۃ قدرت علی التشکیلۃ باشکال مختلفۃ، یہ وہ لطیف اجسام ہیں جو مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں۔ لا یراہم ما ہم علیہ الا رباب النفوس القدسیہ،
اور ان کو ان کی اصل شکل میں صرف اولیاء کاملین ہی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مختلف اشیاء کا شعور و ادراک ایک ہی قوت سے نہیں ہوتا، بلکہ مختلف قوتیں مختلف چیزوں کا شعور و ادراک رکھتی ہیں۔ رنگت کا ادراک آنکھ سے اور حرارت کا چھونے سے ہوتا ہے۔ نابینا سرخ و سفید کو نہ چھو سکے تو معذور ضرور ہے، لیکن اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سرخ و سفید کا انکار ہی کر دے۔ اس طرح ملائکہ جن کا تعلق عالم ارواح سے ہے، اگر ظاہری حواس انہیں نہ پا سکیں تو معذور ہیں، اور وہ آنکھ جو عالم ارواح کے اسرار و لطائف کو دیکھ سکتی ہے، وہ تو اس وقت روشن ہوتی ہے جب ریاضت اور مجاہدات سے تزکیہ نفس ہو جائے اور دل کا آئینہ چمکنے لگے۔ جو لوگ ساری عمر لذات و خواہشات کے درپے رہتے ہیں، جنہوں نے تزکیہ نفس کی اہمیت کا کبھی احساس ہی نہیں کیا، وہ اگر اس نورانی اور لطیف مخلوق کو نہ دیکھ سکیں تو معذور ہیں، لیکن انہیں کسی طرح یہ زیبا نہیں کہ وہ ان نفوس قدسیہ کے مشاہدات کا انکار کرے، جن کی چشم دل بیدار بھی ہے اور بینا بھی۔ اس لیے جن لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ہے اور مختلف دور اذکار اور رقیق تعویلیں کی ہیں، ان کا انکار بھی علمی نہیں، اور ان کی تعویلیں بھی کسی ستائش کی مستحق نہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے، ان میں ملائکہ بھی شامل ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہی تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم یہ نہ کہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے رسول۔ ناظرین، ایسے ہی حقائق قرآن کریم پیش کرتا ہے تاکہ ہم لوگ عقل اختیار کریں، شعور اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کے لیے بہت سے حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے۔ انہی حقائق میں یہ جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی مسلسل تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا